لبید بن عاصم یہ ایک یہودی تھا. اس کی بیٹیوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہری پر اس کا اثر ہوا. جی ہاں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اعضائے ظاہری ہیں اور پر اس کا اثر ہوا، قلب اور عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اعضا جیسے ہاتھ وغیرہ جس کو یہ اعضائے ظاہری کہتے ہیں نا، اعضائے ظاہری پر تو اس کا اثر ظاہر ہوا جادو کا، لیکن قلب اور عقل اور اعتقاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. اچھا، اب چند روز کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا گیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے بھیجا کہ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا. تو پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی نکلی. اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، ایک ڈورا جس میں 11 گرہیں لگی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سب حاضر کیا گیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے پر قرآن مجید کی 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 11 آیات. ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یعنی ایک ایک آیت پڑھی، 11 گرہیں اس میں لگی ہوئی تھی. سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں تھیں، اس میں 6، ٹوٹل 11 آیت ہو گئی. ایک ایک آیت پڑھی جاتی تھی اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی. جب سب گرہیں کھل گئیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر تندرست ہو گئے.